آج پروگرام عنایت خداوندی میں آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ ہمارے آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے خدا ان کو دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ خدا ان کو دیتا ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ تو آئیے کلام مقدس کی پہلی آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 7 آیت میں یوں مرقوم ہے، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ خدا ان کو دیتا ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ تو آج آپ جتنے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ڈینیل سلیم آفیشیل پر، اس مضمون کو سننے کے بعد یقیناً آپ اس بات کو سیکھ جائیں گے کہ ہم نے خدا سے کیسے مانگنا ہے، اور جو کلام کے مطابق مانگتے ہیں خدا ان پر اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اس کے پھاٹکوں پر آ کر اس کا انتظار کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، خدا اسے عنایت کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 34 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، ان 3 حوالوں سے ہم نے ایک ہی بات کو سیکھا ہے۔ پہلی بات متی 7:7 میں ہم نے سیکھا ہے، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ امثال 8 باب کی 34 آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو خداوند کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے حضور میں آ کر بیٹھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے حضور اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو رکھتے ہیں، اور جو کچھ ان کو چاہیے وہ خدا سے مانگتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جو میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور وہاں آ کر آپ خدا کے حضور دست دعا بلند ہوتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مبارک ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر آ کر ٹھہرا رہتا ہے اور میرا انتظار کرتا ہے وہ مبارک ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ ہاللیلویہ! جس کو خدا مل گیا اس کو زندگی مل گئی۔ یہاں پر امثال کا مصنف ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ کون سا شخص؟ جو اس کی بارگاہوں میں آتا ہے، اس کی بارگاہوں میں آ کر ٹھہرتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کے حضور دست دعا بلند ہوتا ہے، خداوند جو ہے وہ اس کی بابت فرماتا ہے پہلی بات کہ وہ مبارک شخص ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ خداوند کا مقبول ہوگا، خدا اسے قبول کرے گا، اور جو دعا وہ مانگے گا خدا اس کا جواب دے گا۔ ہاللیلویہ! آج ہمارا مضمون ہے کہ خدا ان کو دیتا ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی خدا سے ہٹ جاتا ہے، خدا کے حضور نہیں مانگتا، وہ اور سہارے ڈھونڈتا ہے دنیا کے اندر، اور ایسے وسیلوں کو تلاش کرتا ہے جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، تو میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ہم خداوند سے کس طرح کب عداوت رکھتے ہیں؟ اس وقت جب ہم خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے آگے جھک جاتے ہیں، ایسے معبودوں کے آگے جو اپنی ذات سے خدا نہیں ہیں۔ اگر ہم ان سے مانگتے ہیں تو ہم خدا سے عداوت رکھتے ہیں، خدا سے ہماری دشمنی ہے، جس سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے نہیں مانگتے اور ہم ان سے مانگتے ہیں جو اپنی ذات میں خدا نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ ہماری عداوت ہے۔ اگر ہم بھٹک گئے ہیں، خدا سے نہیں مانگ رہے، اور لوگوں سے مانگ رہے ہیں، پیروں فقیروں سے، جادوگروں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کی عداوت ہے خدا کے ساتھ۔ آپ خدا کو چھوڑ کر آپ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ذات سے خدا نہیں ہیں، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے
جو خدا سے محبت رکھتے ہیں خدا ان سے محبت رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے خدا کو چھوڑا ہے اور ایسے سہاروں کے پاس چلے گئے ہیں جو خود بے آسرا ہیں، جو خود کسی کا سہارا نہیں بن سکتے، وہ آپ کو سہارا کیا دیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں دیکھیے امثال 8 باب اس کی 17 میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ یہ خدا کی روح بول رہی ہے، خدا کا روح آپ سے کلام کر رہا ہے، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے۔ ہلیلویا۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، خدا کی روح فرماتی ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈیں گے وہ مجھے پالیں گے۔ دولت، عزت اور شہرت، خدا کے کلام لکھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ جنہیں خدا مل جاتا ہے انہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا۔ پہلی بات ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم اس سے مانگے جو دے سکتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 33 اور 34 آیت کے اندر کلام مقدس ہمیں سکھا رہا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو۔ ہلیلویا۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ پہلے راست باز بننا ہے، خدا کی تلاش کرنی ہے، اور جب آپ راست باز بن جائیں گے، خدا کی تلاش پوری کر لیں گے، خدا آپ کو مل جائے گا تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ہلیلویا۔ ابھی بھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا اپنی جان کو نقصان کرتا ہے، لیکن جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے۔ عزت، دولت، شہرت سب میرے پاس ہے۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو ہمیں سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے۔ ہم ہمیشہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ متی کی انجیل 32 باب اس کی 6 باب کی 32 آیت اندر لکھا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ دنیا داری، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چیزیں یہ راست بازوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ کلام حق لکھتا ہے کہ یہ اس میں ان کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کو تلاش کریں گے، اس کو مانگیں گے، جب اسے پالیں گے پھر سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے میرے عزیزو کہ خدا اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 9 میں دیکھ لیجئے، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا وہ اس سے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پہلی بات کہ آپ اس کے فرزند بنیں۔ یوحنا کے انجیل پہلے باب کے 12 میں لکھا ہے پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب آپ اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے، جب اس کی راست بازی کو آپ پورا کریں گے تو میرے عزیزو پھر یاد رکھیے کہ اگر ہم دنیا دار انسان ہیں، جسمانی ماں باپ ہیں، تو ہم اس سے جب ہمارا بیٹا یا بیٹی روٹی مانگتی ہے یا مانگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی روٹی کی جگہ پر اس کو پتھر دیا؟ کیا کبھی مچھلی کی جگہ پر اس کو سانپ دیا؟ یہ خدا ہم سے سوال کر رہا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ پھر تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ آج غور طلب بات ہے کہ ہم مانگنے سے پہلے اپنے مانگنے کا سٹائل ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں، اپنے خدا سے مانگیں اور یہ کلیئر کریں کہ کیا آپ راست باز ہیں، آپ نے اس کی راست بازی کو پورا کیا ہے۔ جب آپ خدا کے لوگ بن جائیں گے تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے تو مانگ بھی نہ چکا ہوگا تو میں تیری سن لوں گا۔ ہلیلویا۔ آج مانگنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں تو کیا ہمارا مانگنے کا سٹائل ٹھیک ہے، کیا ہمارا ریلیشن ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم کلام مقدس زبور 145 کی 18 میں پڑھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے، بڑا خوبصورت والا یہاں موجود ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ خدا کن کے قریب ہے جی؟ ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اور لکھا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی سے اس سے دعا کرتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ دعا میں ٹھہر جائیے، مانگیے خدا سے۔ خدا کہہ رہا ہے میں تیری فریاد کو سنوں گا، میں تیری مراد کو پورا کروں گا اور میں تجھے کیا کروں گا؟ بچا لوں گا۔
تو آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ان کی آواز کو سنے اور انہیں بچا لے، ان کی مراد پوری کرے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس اعمال کی کتاب 4 باب کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہمیں بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ ایک ہی نام ہے جو ہماری رہائی، ہماری برکت، ہماری مخلصی، ہماری آس و امیدوں کو پورا کرنے والا، اور وہ یسوع نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ اس کے قدموں میں جھک جائیں گے، اس سے مانگنا شروع کریں گے، تو پھر وہ آسمان کے دریچے آپ کے لیے کھول دے گا۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل کے اندر، تو میں آپ کے لیے ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے۔ آئیے دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل کے اندر، اس کا 18 باب ہے، اس کی 35 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ چلتے چلتے یریکو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اسے خبر دی، یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی چلایا، اے ابن داؤد، اے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ اور یسوع نے اسے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور خدا کی حمد اور تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم نے کلام مقدس میں دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، مانگنے کا طریقہ کار دیکھیے۔ یہ بھی شخص ہے جس نے مانگا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک بکاری ہے، مانگنے والا شخص ہے، اور یہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ یہ ماں کے باطن سے ہی اندھا پیدا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا ہے۔ یہ راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور آنے جانے والوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ یریکو کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے یسوع کی بابت سن رکھا تھا کہ ایک طبیب اعظم، شفا کا منبع، جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، وہ ہر کسی پر رحم کرتا ہے، ہر کسی کو دعا مانگنے والوں کو بچا لیتا ہے، ہر کسی کی دعا سن لیتا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کی بابت عرصے سے سن رہا تھا، لیکن اچانک سے آج اس کی زندگی کے اندر یہ معجزانہ طور پر بات ہوئی کہ جب یہ یریکو کے راستے پر بھیک مانگ رہا تھا تو لکھا ہے کہ یسوع اسی راستے سے گزر رہے تھے، اور جب اس نے بہت سارے قدموں کی آواز سنی، شور سنا، تو لکھا ہے کہ اس نے چلا کر کہا، کیا ہو رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، چپ رہ۔ اسے ڈانٹا گیا، اسے کہا، تو نہیں جانتا یہاں سے یسوع ناصری جا رہا ہے؟ تو وہ چلا اٹھا کہ یہ وہی یسوع ہے جو سب پر رحم کرتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو اس نے ایک دم سے چلانا شروع کیا، اے خداوند یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اور جب وہ پکار رہا تھا، چلا رہا تھا، تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے اس کی آواز کو سن لیا اور کہا، اسے بلاؤ میرے پاس۔ جب اسے اس کے پاس بلایا گیا تو میرے عزیزو، یسوع نے اس سے پوچھا، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اور اس اندھے شخص نے کیا کہا؟ اے خداوند، یہ کہ میں پھر سے بینا ہو جاؤں۔ اور میرے یسوع نے کہا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ اور اسی دم وہ دیکھنا شروع ہو گیا اور خدا کی تمجید کرنا شروع ہو گیا اور یسوع کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج آپ مانگیں، آپ کا خدا جو سب کو دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ایمان کے ساتھ اس سے مانگیں، اور وہ آسمان کو کھول کر آپ سب کو برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔